بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ہم سب کے مخدوم اور بزرگ برکت العلماء ناظم مجلس علمیہ حضرت مولانا سید اکبر صاحب دامت برکاتہم، اس اجلاس کے داعی اور اس کے نگران حضرت مولانا محمد بانعیم صاحب، حضرات علماء کرام، پہلے تو عرض کر دوں کہ 2 تحریر مجھے مولانا بانعیم صاحب نے دی ہے اور مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں اس کا جواب دوں، تو اس میں ایک کا تعلق تو انتظامی امور سے ہے کہ مجلس علمیہ کا اسی پیمانے پر سہ-ماہی اور 6 ماہی جوڑ رکھا جائے تلنگانہ اور آندھرا کے علماء کا، تو اس کا تعلق تو نظم و نسق سے ہے. انشاءاللہ مجلس عاملہ اس پر غور کرے گی اور وہی اس پر فیصلہ کرنے کی مجاز ہے. اور دوسرا سوال وہ ہے جس کی طرف ہمارے حضرت مخدوم دامت برکاتہم نے اشارہ فرمایا. اس میں کہا گیا ہے کہ اس اجلاس میں درخواست ہے کہ تبلیغی جماعتوں کی مرغوبیت کو ختم کرتے ہوئے واضح موقف پیش کرے مجلس علمیہ، اور جو علماء دیوبند تبلیغی جماعتوں کی تابعداری قبول کر کے دونوں جماعتوں کے آرہ کار بنے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں اکابر مجلس علمیہ کی طرف سے کیا رہنمائی ہے. مجلس علمیہ آندھرا پردیش علماء کی متفقہ تنظیم ہے اور فکر دیوبند سے اس کی وابستگی ہے. دارالعلوم دیوبند کے 2 اعلیٰ ترین ذمہ دار، دارالعلوم کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب اور دارالعلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، ان دونوں کا بہت واضح بیان آ گیا ہے کہ جو دعوت و تبلیغ کا اصل کام ہے، جس کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس وقت جماعت کے جو 2 دھرے بن گئے ہیں اور جو تنظیمی اختلاف پیدا ہوا ہے، اس سے ہم الگ ہیں. ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں اور فریق بن جائیں، دارالعلوم کی یہ پالیسی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجلس علمیہ کے لیے یہی سب سے بہتر پالیسی ہو سکتی ہے. اس سے پہلے بھی بعض مسائل میں اختلاف پیدا ہوا اپنے ہی حلقے کے علماء میں. اس وقت بھی مجلس علمیہ نے کوشش کی کہ اس اختلاف سے الگ رہ کر علماء کی وحدت کو برقرار رکھا جائے. یہی ہماری مجلس کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. جماعت کے اصل کام سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے علماء اور بزرگوں کا قائم کیا ہوا ہے. جماعت کا پورا لٹریچر ہمارے اکابر کا مرتب کیا ہوا ہے.
لیکن طریقہ کار میں جو تھوڑا بہت اختلاف ان حضرات میں پیدا ہوا ہے تو اس میں کسی ایک کے ساتھ ہونا اور کسی ایک کے خلاف فریق بن جانا یہ علماء کے لیے مناسب نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس وقت حکم فرمایا گیا ہے کہ فتنہ ارتداد اور اس کے مقابلہ کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات پیش کروں۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے کہ کورونا کے بعد سے مجھے اتنی بھول ہو جاتی ہے کہ میں قرآن کی آیت اکثر کاغذ پر لکھ کر پڑھتا ہوں، کیونکہ اس میں بھول چوک کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہ آیت اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایک عجیب سی آیت ہے۔ قرآن مجید میں جو قصص اور واقعات نقل کیے گئے ہیں وہ صرف داستان گوئی کے طور پر نہیں ہے، بلکہ وہ شاہراہ عمل ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے عمل کو نمونہ بنا سکتا ہے۔ اگر ہم کو اور آپ کو کہا جائے کہ تم شیر کی طرح بہادری کا ثبوت دو، ہاتھی کی طرح بہادری کا ثبوت دو، تو ظاہر ہے یہ ناسمجھی کی بات ہوگی۔ تو اسی لیے قرآن نے انبیاء کرام کو امت کے لیے اسوہ بنایا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دو پیغمبروں کے بارے میں تو قرآن نے صراحتاً کہا کہ یہ اسوہ ہے تمہارے لیے، لیکن بحیثیت مجموعی تمام انبیاء کرام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے، اور زندگی کے مختلف حالات میں ان سے سبق ملتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کثرت سے انبیاء کے قصص اور واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی قصص القرآن میں مولانا ہر قصے کے بعد، ہر نبی کے تذکرے کے بعد ایک عنوان قائم کرتے ہیں، بصائر و عبر۔ اس واقعے سے بصیرت و عبرت کے کیا پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ واقعی بہت اہم ہے، مشعل راہ ہے، عوام کے لیے بھی قابل استفادہ ہے اور علماء کے لیے بھی قابل استفادہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا گیا جو بظاہر حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے فرمانروا بنے تو حضرت یعقوب کے ساتھ ان کا پورا خاندان ہجرت کر گیا مصر کی طرف، اور وہاں ان کی بہت پذیرائی ہوئی، استقبال ہوا، اور پھر وہ وہیں آباد رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب گویا لیٹے ہوئے، جو عام طور پر زندگی کے آخری لمحات میں آدمی کی کیفیت ہوتی ہے، اور چاروں طرف سے ان کے صاحبزادگان ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور مصر ایک ایسی جگہ تھی جہاں حضرت یعقوب کا مختصر سا خاندان تھا، باقی جو وہاں کی مقامی آبادی تھی قبطی، ان سے ان حضرات کا کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا۔ تو حضرت یعقوب اپنے بچوں کو نصیحت کر سکتے تھے کہ دیکھو تم بہت نازک پوزیشن میں ہو، تمہارا خاندان یہاں نہیں ہے، تمہارا قبیلہ یہاں نہیں ہے، خوب سوچ سمجھ کر یہاں زندگی گزارنا، لیکن انہوں نے یہ سوال نہیں کیا۔
انہوں نے اپنے صاحبزادے سے پوچھا کہ اے میرے بچوں، ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ واقعہ اس لیے بہت تعجب خیز ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا پورا خاندان نبیوں کا خاندان تھا۔ حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی، آپ کے والد حضرت اسحاق اللہ کے نبی، آپ کے چچا حضرت اسماعیل اللہ کے نبی، جن کی پشت مبارک سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، جتنے پیغمبر حضرت ابراہیم کے بعد آئے سب ان کی پشت سے آئے، آپ کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، اور بائبل کے روایت کے مطابق حضرت یعقوب کے ایک اور صاحبزادے یہودا، جن کے نام پر یہود اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی۔ گویا پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا ہے۔ ان کے بارے میں کیسے یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگیں گے؟ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بالکل آخری لمحات میں یہ چیز بے چین کی ہوئی تھی کہ میرے یہ بچے کس کی عبادت کریں گے میرے بعد۔ حضرت یعقوب کی یہ بے چینی کیوں تھی؟ جب صاحبزادے نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کے خدا، آپ کے باپ اسحاق اور اسماعیل کے خدا اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم کے خدا، ایک خدا کی عبادت کریں گے، تب انہوں نے اطمینان کی سانس لی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب اس سوال کا جواب پانے کے لیے اتنا بے چین کیوں تھے؟ میرے بھائیوں، مصر ایک ایسا ملک تھا جو شرک کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ شرک کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ سب وہاں تھی۔ مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، دریا کی پوجا کی جاتی تھی، جانور کی، گائے کی پوجا کی جاتی تھی، بادشاہ کی پوجا ہوا کرتی تھی، سورج کی پوجا ہوتی تھی، چاند کی، ستاروں کی، جتنی قسمیں شرک کی ہو سکتی ہیں وہ تمام قسمیں مصر میں موجود تھی۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت بھی کی، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ جو صاحب ایمان تھے وہ ہمیشہ ایک چھوٹی سی اقلیت کی شکل میں رہے، ایک بہت محدود تعداد میں وہ رہے۔ وہاں جو قبطی نسل کے مشرکین تھے اور جن کی غالب اکثریت تھی وہی ہمیشہ غالب رہے۔ تو حضرت یعقوب کو یہ چیز بے چین کی ہوئی تھی کہ کہیں یہ مشرک اکثریت ایک مومن اقلیت جس کو ہم لے کر فلسطین سے یہاں آئے ہیں ان کو اپنے اندر جذب نہ کر لے، اپنے وجود میں ان کو جذب نہ کر لے۔ یہ احساس ان کو بے چین کیا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر غور کریں آپ، اس ملک میں ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ شرک کی جتنی قسمیں مصر کی سرزمین میں پائی جاتی تھیں وہ تمام قسمیں ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر کل ہو کر ہمارے وزیر اعظم کی مورتی بنا کر کسی مندر میں رکھ دی جائے اور اس کی بھی پوجا ہونے لگے تو تعجب کی بات نہیں۔ اور سورج کی، ستاروں کی، سوریہ نمسکار، چاند کی پوجا، گنگا کی پوجا، شرک کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمارے ملک میں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج تقریباً 1000 سال تک چمکتا رہا ہے، لیکن ہمیشہ مسلمان اقلیت ہی میں رہے، ہمیشہ مشرک اکثریت کے درمیان ہی انہوں نے زندگی گزاری۔ اور جو خطرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا وہی خطرہ اس ملک کی مومن اقلیت کو آج ہے، کیونکہ یہ جو برہمن قوم ہے
اس کا یہ مزاج ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہندوستان کے بارے میں کہ یہ اکال المذاہب ہے، یہ ایسی سرزمین ہے جو مذہبوں کو کھا جاتی ہے، اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ دیکھیے جین دھرم ہندو مذہب کے خلاف کھڑا ہوا تھا، لیکن آج وہ بھی ہندو ہے۔ بودھ مت یہ ہندو مذہب کے خلاف کھڑا ہوا تھا، لیکن آج بدھسٹ بھی ہندو ہیں۔ کئی تحریکیں جو یہاں کی نچلی ذاتیں کہلاتی ہیں ان میں ہندو مذہب کے خلاف کھڑی ہوئی، انہوں نے علی اعلان کہا، انہوں نے لکھا کہ ہم ہندو نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی ہندو مذہب میں جذب کر لیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ بی آر امبیڈکر جو اتنے بڑے مفکر تھے، جنہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ ہم ہندو نہیں ہیں، پھر جو ہمارے ہندو بھائیوں کے مشہور بھگوان ہیں ان کا نام لے لے کر کہا کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، لیکن آج امبیڈکر کو بھی ہندو بنا دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آزادی سے پہلے جو آخری مردم شماری ہوئی تھی اس میں ایک بڑی تعداد وہ تھی جس نے اپنے نام کے ساتھ مذہب کے خانے میں محمدی ہندو لکھا تھا۔ اور ہمارے ہندوستان کے بعض بڑے سیاسی قائدین جس میں سابق وزیر اعظم مورارجی دیسائی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمان ہم سے کیوں ڈرتے ہیں، ہم اتنے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، ہم محمد صاحب کی بھی پوجا کر لیتے ہیں، لڑائی ختم ہو جائے اگر آپ کو اس سے اتفاق ہو۔ یعنی اس ملک میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کی گئی کہ جو دوسری قومیں ہیں، جو دوسرے مذاہب ہیں، ان کو ہم اپنے اندر جذب کر لیں، ان کے وجود کو، ان کے تشخص کو ہم ختم کر دیں، ان کو ہم اپنے رنگ میں رنگ دیں۔ اور آج بھی اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ ارتداد کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن یہ ان میں سب سے بڑی شکل ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اس پر توجہ کی۔ 1857 میں جب اس کی کوشش ہوئی، دو طرفہ کوشش ہوئی، ایک طرف عیسائی مشنریز کی طرف سے ہوئی اور دوسری طرف آریہ سماجیوں کی طرف سے ہوئی، تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہمارے بزرگوں نے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند پڑھنے پڑھانے کے لیے قائم ہوا تھا؟ ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے، یہ ادارہ تو دین کی حفاظت کے لیے قائم ہوا تھا۔ اور اسی طرح ملک کی آزادی سے پہلے جب اس بات کا پورا یقین ہو چکا تھا کہ اب مستقبل قریب میں ہندوستان آزاد ہو جائے گا، تو پھر جو ہندو احیاء تحریک ہے وہ شروع ہوئی، سدھی سنگھٹن تحریک شروع ہوئی، اور ہندوؤں مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی گئی، اور زیادہ زور ان کا میوات اور پنجاب کے علاقے میں تھا۔ اس وقت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی۔ تو میرا حقیر خیال یہ ہے کہ 1857 اور 1947 کے بعد مسلمانوں کو دین و ایمان سے محروم کرنے اور ان کی نئی نسل کو اپنے وجود میں جذب کرنے کی جتنی بڑی کوشش آج ہو رہی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اور یہ کوشش ہو رہی ہے 3 راستوں سے۔ ایک راستہ تو تعلیم کا ہے، ابھی آپ نے سنا کہ کس طرح ہمارے نصاب کو زعفرانی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گیتا کی تعلیم ہوگی، ہمارے ہندو بھائیوں کی دیومالائی کہانیوں کو نصاب کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ضروری ہے کہ یوگا کیا جائے، اور یوگا کا ایک حصہ سوریہ نمسکار کو بنا دیا گیا ہے۔ وندے ماترم، جس کے بارے میں آزادی کے وقت اختلاف ہوا تھا، اور ہندو اور مسلمان تمام قائدین نے اس زمانے کے اتفاق کیا تھا کہ یہ یہاں کا
یہ وطنی گیت نہیں ہوگا، قومی گیت نہیں ہوگا، لیکن آج اس کو قومی گیت کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے اور اسکولوں میں اس کو پڑھوانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اور جب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپشنل ہوگا، مسلمان بچوں کو اختیار ہوگا، وہ چاہیں تو اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں۔ آپ سوچئے کہ 1000 بچے پڑھ رہے ہوں اور اس میں 50 مسلمان بچے ہوں، تو کیا وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ تو ایک تو یہ ارتداد کا فتنہ لایا جا رہا ہے تعلیم کے راستے سے، اور دوسرے ارتداد کا فتنہ لایا جا رہا ہے حکومت کے راستے سے۔ حکومت ایسے قدم اٹھا رہی ہے جس سے اس ارتدادی فکر کو تقویت پہنچے۔ آپ اخبار دیکھیے، آج کل روز کوئی نہ کوئی بات آتی ہے، کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی ہے، کبھی سنسکرت زبان کو لازمی زبان بنانے کی بات آتی ہے اور بنا بھی دی گئی ہے، کبھی گیتا کو نصاب کا حصہ بنانے کی بات ہو رہی ہے اور بہت سی ریاستوں میں بنا بھی دیا گیا ہے، اسکولوں میں سرسوتی جی کی پوجا کی بات ہو رہی ہے۔ تو تعلیم کے ذریعے اور حکومت کے ذریعے، اور تیسرا راستہ جو اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ میڈیا کا ہے، جس کے ذریعے عوام کے ذہن کو ہموار کیا جاتا ہے۔ مجھ کو ایک دفعہ میڈیا کے ایک آدمی نے فون کیا اور وہ چاہتے تھے کہ میں ڈیبیٹ میں آؤں۔ میں نے کہا کہ میں ڈیبیٹ وغیرہ میں شامل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ لوگ غیر جانبداری کے ساتھ کسی مسئلے کو پیش نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وندے ماترم پڑھ ہی لیا جائے تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی، ملک کی آزادی کے بعد بہت بحث و مباحثے کے بعد یہ بات طے پائی کہ جن گن من یہ ہمارا قومی ترانہ ہوگا، وندے ماترم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس پر مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اعتراض ہے۔ تو آپ کو مجھ سے یہ سوال کرنے کے بجائے جو لوگ وندے ماترم پڑھوانا چاہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ وندے ماترم کیوں پڑھوانا چاہتے ہیں؟ جب جن گن من کو قومی ترانہ مان لیا گیا ہے تو آپ اس ترانے کو کیوں پڑھوانا چاہتے ہیں؟ تو آپ ان سے سوال کرنے کے بجائے آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر لڑکیاں حجاب اتار دیں گی تو کیا ہوگا، لیکن آپ حکومت سے سوال نہیں کرتے ہیں کہ آج تک طالبات کو اپنے اپنے لباس میں اسکول جانے کی اجازت تھی، مسلمان لڑکیاں حجاب اوڑھ کر جایا کرتی تھی، تو آج آپ کیوں ان سے حجاب اتروانا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ یعنی میڈیا میں ایسے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن خراب ہو اور مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو۔ تو یہ تینوں راستوں سے ارتداد کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تعلیم کے ذریعے، سرکاری اقدامات کے ذریعہ اور میڈیا کے ذریعہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اس لحاظ سے یہ بہت نازک وقت ہے۔ اب اس وقت یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے۔ دیکھیے، فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر کیے ہوئے اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ نہیں آئیں گے۔ ان کو تو روزگار سے مطلب ہے، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں اسلام کا تحفظ ہو اور اس امت کو گمراہی اور ارتداد سے بچایا جائے۔ بہت سے لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی جھگڑے کا مدعا بنا دیتے ہیں، ان کو بھی ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کام کرنا پڑے گا علماء کو۔ ہم کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیسے کریں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور پچھلے مواقع پر جو ارتداد کا فتنہ پیدا ہوا اس سے زیادہ یہ تشویشناک ہے، کیونکہ 1947 میں ہمارا سامنا بدیشی دشمنوں سے تھا، اور 1947 میں
بہرحال حکومت ایک ایسی پارٹی کے ہاتھ میں تھی جو سیکولرزم کا نام لیتی تھی اور جس میں کچھ سیکولر مزاج لوگ بھی پائے جاتے تھے، لیکن آج ہمارا سابقہ کھلی ہوئی فرقہ پرست تنظیموں سے ان حالات میں علماء کو بہت سر جوڑ کر سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے مدرسوں کے در و دیوار رہ جائیں گے اور خدا نخواستہ ہماری نئی نسل دین سے محروم ہو جائے گی، دین سے ان کا تعلق ٹوٹ جائے گا، تو اس در و دیوار کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں مکتب کے نظام کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت علماء کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کرنے کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو ہمارے فارغین ہیں نوجوان، وہ مکتب کی تعلیم دینے کو حقارت کی بات سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن بہت سے بخاری پڑھانے والے قاعدہ بغدادی پڑھانے والے کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے کہ آپ اپنے دامن میں ہمیں بھی پناہ دے دیں۔ جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے کیا جائے، اللہ کی میزان میں، اللہ کی ترازو میں اس کا عمل بہت بھاری ہے۔ ہمیں نوجوانوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ جو بچے ہمارے ہاں حفظ کر کے فارغ ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو آگے تعلیم کو جاری نہیں رکھتی۔ جو بچے ہمارے ہاں عربی جماعت میں داخل ہوتے ہیں، اس میں سے بھی 10% بچے ہی دور حدیث شریف تک پہنچتے ہیں۔ اگر آپ اول عربی کے طلبہ کی تعداد دیکھیے اور دور حدیث شریف کی تعداد دیکھیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ تو ہر مرحلے پر ہمیں بچوں کا ذہن بنانا چاہیے۔ حفظ کی جماعت، جو بچے حفظ مکمل کریں ان سے، جو بچے عربی میں وسطانیہ درجات تک پہنچتے ہیں، متوسطات تک پہنچتے ہیں، ان سے، جن بچوں نے ہمارے ہاں دور حدیث مکمل کیا ان سے باضابطہ اساتذہ ان کا ذہن بنائیں کہ دیکھو یہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے صرف نہیں قائم کیے گئے، یہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قائم کیے گئے، اور اس وقت اس دین کو بچانے کے لیے بخاری پڑھانے سے زیادہ اہم نورانی قاعدہ پڑھانا ہے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو۔ یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، جو بچے اسکول جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے صبح اٹھ کر اصرار کرتے ہیں اپنی ماں سے کہ مجھے اسکول جانا ہے، اور جو بچے مکتب میں پڑھنے والے ہیں وہ صبح اٹھنے کے بعد ان کی روح فنا ہوتی رہتی ہے، استاذ کی چھڑی ان کی نگاہ میں گھومتی رہتی ہے۔ تو ہمیں تربیت بھی کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹے بچوں کو کس طرح پڑھائیں، کیسے ان کے لیے تعلیم میں رغبت پیدا کریں۔ ہم اتنا خرچ کرتے ہیں مدرسوں پر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100 بچے ہمارے ہاں پڑھتے ہیں مکتب کی جماعت میں، ہم یہ طے کر لیں کہ ان کے لیے یہ انتظام کریں گے کہ روزانہ صبح ان کو کوئی ایسی چیز کھلائیں گے جو بچوں کی رغبت کی ہوتی ہے۔ کسی دن ان کو چاکلیٹ دیں گے، کسی دن ان کو بسکٹ دیں گے، چھوٹی سی چیز ہوگی یہ، تاکہ بچوں میں رغبت پیدا ہو اور وہ شوق کے ساتھ مکتب میں آئیں۔ پہلا ضروری کام تو یہ ہے۔ دوسرا ضروری کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے مدارس قائم کیے اور ملک کے چپے چپے پر دینی مدارس قائم ہو گئے، اسی طرح اسلامی ماحول کے ساتھ ہم اسکول قائم کریں۔ اسکول ہو، ماڈرن ایجوکیشن ہو، اعلیٰ معیار پر ہو، لیکن اس کا ماحول بالکل مدرسے والا ہو، اس کی تربیت مدرسے والی، اس کی ذہن سازی مدرسے والی ہو۔ یہ بھی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے، یہ ممکن نہیں ہے کہ قوم کے سارے بچوں کو آپ مولوی بنا دیں۔ اگر اتنے مولوی بن جائیں گے تو اس کا مصرف بھی کیا ہوگا؟ لیکن دیندار بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اسلامی اسکول ہم لوگ قائم کریں اپنے ہاں۔ ہر مدرسے کے تحت اسلامی اسکول، ہر مسجد کے تحت اسلامی اسکول ہو،
اور ایک غلطی ہم لوگوں سے، تاریخی غلطی یہ ہوئی کہ مدرسوں کو تو علماء نے اپنے ہاتھ میں لیا اور اسکولوں کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو اسکول بنے اس میں دینی مزاج پیدا نہیں ہوا، اس میں دینی ماحول نہیں پیدا ہوا، بلکہ یہ کہیے کہ اس میں دین کا مذاق اڑانے والے لوگ پیدا ہوئے۔ اگر علماء اپنی زیر نگرانی اسکول قائم کریں گے تو انشاءاللہ وہ دینی خصوصیات کے ساتھ وہاں بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ تو دو باتیں تو یہ ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے فضلاء کو اس لائق بنایا جائے کہ وہ نئی نسل کو مخاطب کر سکیں۔ اگر ان کو ڈاکٹروں کی کسی مجلس میں کھڑا کر دیا جائے کہ دیکھو یہ 100 ڈاکٹر ہیں، تم ان کے سامنے تقریر کرو اللہ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، سنت نبوی کی اہمیت اور معقولیت پر، تو وہ ان کو ان کی زبان میں، ان کی اصطلاحات میں ان کو سمجھا سکے۔ یہ جو ہم شرح قائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اصطلاحات منطق و فلسفے کی استعمال ہوئی ہے، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ صحابہ اس کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ نہیں، علماء نے اس زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے ان اصطلاحات کا استعمال کیا۔ تو یہ تینوں باتیں بہت ضروری ہیں۔ ہم مکاتب کے نظام پر توجہ دیں۔ نمبر 1، اسلامی ماحول کے ساتھ اسکول قائم کریں، لڑکوں کا بھی اور لڑکیوں کا خاص کر۔ کو ایجوکیشن کی وجہ سے کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اور تیسرے، ہم اپنی نئی نسل کو مدارس کی اس لائق بنا سکیں کہ آج کی دنیا کے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ، وہ ان کو مخاطب بنا سکیں، اپنا وہ ان سے خطاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے بزرگوں کے محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اتنے سارے لوگ ٹوپی میں، داڑھی میں، دینی شاعر کے ساتھ یہاں موجود۔ اگر ان حضرات نے اپنے وقت کے تقاضے کو نہیں سمجھا ہوتا اور کوشش نہیں کی ہوتی تو آج ہم اور آپ اس شکل میں نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں مجلس علمیہ کے ذمہ داروں سے کہ اس سلسلے میں خصوصی تربیتی پروگرام رکھیں۔ جیسے ایک پروگرام رکھا جائے مکاتب کی تاسیس کیسے ہو، مکاتب کی تنظیم کیسے ہو، مکاتب کی تعلیم کیسے ہو، تینوں نقطوں کو۔ ایک ورکشاپ رکھا جائے اسکولوں کے قیام پر کہ اگر آپ اسکول قائم کرنا چاہیں تو اس کی قانونی ضرورتیں کیا ہیں، اس میں اس کی نصابی ضرورتیں کیا ہیں، اور اس میں جو ہماری دینی ضروریات ہیں ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کا رشتہ ہمیشہ دین متین سے قائم رہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔